اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے۔ فرشتوں کا صلوات بھیجنا، جیسے میں نے کہا تھا، کہ پاکیزگی کا اظہار کرنا ہے۔ آپ کے لیے، رسول اکرم کے لیے اللہ کا صلوات بھیجنا رحمت نازل کرنا ہے، اور مومن کا صلوات بھیجنا دعا مانگنا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہم دنیاوی مالک، یعنی جہاں ہم کام کرتے ہیں، کسی محکمے میں کام کرتے ہیں، کسی جگہ بھی ہم کام کرتے ہیں، تو ہم اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے، اور اس کے لیے ہم اس کا ہر حکم مانتے ہیں، اور جیسے ہی مالک اگر ہمارے کمرے میں، دفتر میں داخل ہوتا ہے، ہم ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے خوش ہو۔ تو یہ ہمارا ایک دنیاوی طریقہ ہے۔ لیکن وہ مالک اکبر، وہ خالق کائنات، وہ جو ہمارا اصل مالک ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، بے شک اس نے اپنے سارے کام اپنے فرشتوں کو سونپ دیے، کہیں جبرائیل کو، کہیں میکائیل کو، کہیں اسرائیل کو، کہیں اسرافیل کو، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے انبیاء کو کام سونپے، اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے حکم دیا رسول کو کہ آپ امت کو کہیں کہ وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سارے حکم دیے رسول اللہ نے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی مالک کوئی کام کر رہا ہو اور ہم دوڑ کے جاتے ہیں اور اس کا کام کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہم سے خوش ہو گیا ہے، ہمارے عہدے میں ترقی دے گا۔ تو اسی طرح میرے رب کریم کوئی کام نہیں کرتا، لیکن ایک کام کرتا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ رحمت کا اظہار کرتا ہے، مومن دعا کا اظہار کرتا ہے۔ جب مومن دعا پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خداوند کریم خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے نبی کے لیے درود بھیجا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ درود کی اس قدر فضیلت ہے کہ یہ جانتے ہیں ہم کہ ایک دفعہ جناب امام علی رضا علیہ السلام صحابیوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ ایک صحابی جس کا نام صفوان بن یحییٰ تھا، تو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں امام کو چھینک آئی تو اس نے کہا صلی اللہ علیہ کا۔ دوبارہ چھینک آئی، اس نے کہا صلی اللہ علیہ کا۔ تو جب اس نے یہ لفظ بولے اور اس کے بعد اس نے عرض کی، اے مولا، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ جیسے امام کی چھینک کے وقت تو ہم لوگ یہ کلمہ کہہ سکتے ہیں جو ہم آپس میں کہا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا یا رحمک اللہ، یعنی جب کسی کو چھینک آتی ہے تو یا وہی کہنا چاہیے جو ہماری عادت ہے، یا ہم صلی اللہ علیہ۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جب کسی کو چھینک آئے، اگر تم درود بھی پڑھ دو گے تو وہ بھی بہت اچھا ہے کہ تم پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پھر میں نے کہا ابن رسول اللہ، ہم یہ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم محمد و آل محمد؟ آپ نے فرمایا ضرور پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ درود رحمت بھی ہے، اور ہم یہ رحمت اس لیے ہے کہ جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور کسی چیز میں لا علاج مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت پریشان ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، تو جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو آسمان سے بکثرت فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں شب جمعہ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ کون درود پڑھ رہا ہے۔ تو جو بھی کوئی درود پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا لکھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں ان پر وہ لکھتے جاتے ہیں
کہ آج کس نے کتنا درود پڑھا ہے، اور جمعے کے دن بھی فرشتے اسی طریقے سے لکھتے ہیں کہ آج کس نے کتنا درود پڑھا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ میں بکثرت درود پڑھنا چاہیے، اور جمعے کے دن بھی ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اگر زیادہ بھی نہیں تو کم سے کم 100 بار ہمیں ضرور درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری بخشش کا سہارا ہے۔ اس سے ہمارا خالق اکبر، مالک اکبر خوش ہو جاتا ہے۔ وہ خالق جو غفور الرحیم ہے، جو ہمارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ ہم اس کو کیوں نہ خوش کریں کہ جب ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں تو میرا خالق خوش ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ بار الہ ہماری پریشانیاں دور کر، جو مومن اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔